لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت۔ صاحب شعر سنیے، آپ خانقاہی آدمی یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت، ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت، ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے۔ ہم اپنے یہ دو شعر بالکل تازہ ہیں۔ میں عزت بہت ہی منتخب محفل ہے تو جی چاہتا ہے کہ یہ شعر سنا دوں آپ کو بالکل چونکہ معرفتیں اتنی ہیں کہ شعر کسی نہ کسی حوالے سے آپ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کے رد عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ شعر سن چکے ہیں۔ یہ وہ شعر سنا رہا ہوں جو ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہوگا آپ تک۔ ارشاد۔ آئیے مطلب ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں۔ سنو پرزاد صاحب شعر سنیے۔ پیش کرتا ہوں کہ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں۔ نظر ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب کہ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ ایک شعر اور سناتا ہوں، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے یہ شعر بطور خاص کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں، یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان سے کیوں نہیں ڈرتا۔ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان سے کیوں نہیں ڈرتا، ان سے کیوں نہیں ڈرتا۔ چند شعر ملاحظہ فرمائیے کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ اب یہ مطلب اور ملاحظہ فرمائیں کہ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ بہت شکریہ کہ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس شعر کو سمجھا، ہر چند کے دیر سے سمجھا مگر سمجھا۔ بہت شکریہ کہ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، کیا کہنے، واہ۔ کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ اب لگا کہ بحرین میں مشاعرہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ لوگ سامنے موجود ہیں۔ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، کہاں کی دوستی کن دوستوں کی بات کرتے ہو، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ اب یہ شعر سنیں کہ نگاہوں میں، ہر صاحب نگاہوں میں، انور بھائی نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا۔ ہندوستانی تہذیب کا ایک موضوع غزل بنانے کی کوشش کی ہے، اشارے کافی ہے کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹانے کا۔ واہ واہ۔ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا،
بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا. اور یہ آخری شعر اس فقیر کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر لیجئے. کس لیے بھیجے گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک. تو بھائی سنیے، ملاحظہ کیجیے کہ یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک. ارے سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا. واہ 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 واہ. یہ میں ہی تھا، یہ میں ہی تھا بچا کے خود کو لے آیا کنارے تک. سمندر نے بہت موقع دیا تھا ڈوب جانے کا. بہت شکریہ، آپ نے تو زندہ کر دیا ہمیں. دیکھیے ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، یہ بھی نیا ہے. محاسبہ کیجئے، اجتماعی سطح پر محاسبے کی ضرورت ہے ہماری. پیش کرتا ہوں کہ وہی باتیں بہت چھوٹی، وہی باتیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. وہی باتیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ ہسائی کا. بھائی بہت اچھے، واہ 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 واہ. وہی باتیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ ہسائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. ارے واہ واہ. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. جہاں میری بڑائی کا. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا کو بتا دیتے ہیں. عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا کو بتا دیتے، دیا جاتا اگر ہم کو بھی ایک موقع صفائی کا. واہ عدالت کیسے بک جاتی ہے دنیا کو بتا دیتے. واہ واہ. بہت شکریہ. آئیے اب کچھ اشعار کا حکم ہے. یہ میں نے آپ کو نئے شعر سنائے، کچھ حکم ہے پیش کرتا ہوں کہ قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے. اب مصرع پہنچے آپ تک اور آپ اٹھائیں تو مجھے لطف آئے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں کہ قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے. ارے دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. واہ 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 واہ. قطرہ اب احتجاج کرے بھی تو کیا ملے، دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. دریا جو لگ رہے تھے سمندر سے جا ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف. بہت اچھے، واہ 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 واہ. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم. اس دور منصفی، یہ دور منصفی انورٹڈ کاماز میں ہے. اس دور منصفی میں ضروری نہیں وسیم، جس شخص کی خطا ہو اسی کو سزا ملے. اے ہے واہ 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 واہ. بھائی زندہ باد. اس واہ دور واہ وسیم منصفی میں ضروری نہیں وسیم. ملاحظہ فرمائیے کہ مطلب پڑھتا ہوں کہ سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. سبھی کو چھوڑ کے، ابھی تو اور اچھا کروں گا، دوسرا مزاج تو نہیں ہے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ سبھی میں ٹوٹا پھوٹا ضرور ہوں لیکن یہ پوری طرح متحرک ہوں. آپ اطمینان رکھیں کہ سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. اب شعر سنیں اور پہچانیں اس آئینے میں اپنے آپ کو
64-65 سال دوہرا رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے، سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے، مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی، مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے۔ واہ واہ، مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے۔ اور غزل والے لطف لیں، یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے۔ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے۔ اور یہ شعر آپ تک پہنچے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ دنیا کے تمام مذاہب، ان کے عبادت کے طریقے ان 2 مصروں میں ڈھل کر آ گئے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے۔ ملاحظہ فرمائے اہل نظر، مجھے یہ خوف دے مالک، مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری۔ اور صاحب، مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری۔ ارے بس اتنا ہی نہیں، کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری۔ مجھے یہ خوف دے مالک، مجھی پر ہے نظر تیری۔ بس اتنا ہی نہیں، کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ آخری شعر کہ بھروسہ تو نے توڑا تھا، یہ شعر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی، یہ صرف ہندوستانی محبت کر سکتی ہے۔ بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا میں نے۔ زندہ باد، واہ 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 واہ۔ سزا یوں دی، بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا میں نے۔ اور یہ میں نے آپ کو سب زیادہ تر نئے شعر سنائے، ہمارے عزیز بچوں کا حکم ہے، میں ایک پرانی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملازم کہاں قطرے کی غمخواری کرے ہے، سمندر ہے اداکاری کرے ہے۔ میں سناتا ہوں آپ کو غزل، ملاحظہ فرمائیں، خدا کرے پڑھ پاؤں۔ سانس کا مطلب جان نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے کہ سانس کا مطلب جان نہیں ہے، سانس کا مطلب جان نہیں ہے، سانس کا مطلب جان نہیں ہے، جینا کوئی آسان نہیں ہے، جینا کوئی آسان نہیں ہے، اور پیار کی بازی ہار گئے تو، اللہ فرمائیں، پیار کی بازی ہار گئے تو ہار کے بھی نقصان نہیں ہے، ہار کے بھی نقصان نہیں ہے۔ اخبار کچھ کہے، میڈیا کچھ کہے، لیکن اصل میں یہ ہے جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جس کو میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اصل یہی ہے جو اس شعر میں ہے۔ آج سنیے، بہت توجہ سے سن رہے ہیں کہ جینا کوئی آسان نہیں ہے، سانس کا مطلب جان نہیں ہے، ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری،
سنیں اور بتائیں شعر آپ تک پہنچا. ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری جس کا کوئی اعلان نہیں ہے, جس کا کوئی اعلان نہیں ہے. ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری جس کا کوئی اعلان نہیں ہے. 60 سال 65 سال قلم گھستے, محنت کرتے, ریاضت کرتے گزرتے ہیں, تب پیرزادہ قاسم یا 70-80 برس خدمت ادب کرتے گزرتے تو ڈاکٹر ہمارے آنند موہن زچی گلزار کی شخصیت بنتی ہے. مگر کس طرح سے ویلیوز بکھری ہیں, کس طرح سے ان کا زوال آیا ہے کہ 4 دن کے اندر کوئی آدمی نکل کے سامنے آیا تھا, یا 50 سال کی محنت کرنے والوں کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. اب میں شعر پیش کرتا ہوں کہ ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری جس کا کوئی اعلان نہیں ہے. آج کی دنیا اس کو جانے, آج کی دنیا اس کو جانے جس کی کوئی پہچان نہیں ہے, جس کی کوئی پہچان نہیں ہے. آج کی دنیا اس کو جانے جس کی کوئی پہچان نہیں ہے. گاؤں کے میلے پن گھٹ دیکھو, گاؤں کے میلے پن گھٹ دیکھو, شہر میں ہندوستان نہیں ہے, شہر میں ہندوستان نہیں ہے. جینا کوئی آخر میں ایک حالیہ ابھی حال میں ہی ایک نظم کہی میں نے, جو بڑی تکلیف دہ نظم ہے, مگر میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اسے پیش کر رہا ہوں کہ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے, نعرہ ہے, جوش ہے. کیا کہنا, نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے, نعرہ ہے, جوش ہے. میں بات کر رہا ہوں محبت کی, امن کی. نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے, نعرہ ہے, جوش ہے. میں بات کر رہا ہوں محبت کی, امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں, حیرت کی بات ہے. واہ واہ, بہت. میں بات کر رہا ہوں محبت کی, امن کی. تنہا ہوں اور زندہ ہوں. بہت اچھی محفل ہے, اور میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کب حاضری ہو آپ کی خدمت. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی نظم آپ کو سناؤں, چونکہ اس وقت آپ کی سماعتیں بالکل وہاں پر ہیں جہاں مجھے پوری یعنی کوئی تکلف نہیں ہے اس طرح کی نظم سنانے میں. میں نہیں, واقعی آپ جتنے اعتماد کے ساتھ اور جتنے انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اپنی بہت ہی پسندیدہ اور ایک منتخب نظم ہے جس کا عنوان ہے امانت. چونکہ آپ لوگ اپنی اپنی تہذیبی زمینوں سے دور آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کا لطف زیادہ لیں گے, اس لیے کہ پوری نظم جو ہے نسٹالجیا پر ہے, مگر جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ آپ کو یہاں لائیں. تو میں نظم پیش کرتا ہوں, آپ کو اپنی زندگی اس میں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. پیش کرتا ہوں. یہ ماضی, توجہ فرمائیے گا, یاد رہ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے غور سے سن لیا, کہ یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے, یہ ماضی جو میری میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں مشاعروں میں, آپ کی محفل میں پڑھ رہا ہوں, ہمت ہو رہی ہے. یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے, یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری, یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے.
یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں ہوں، وہ دیکھو گاؤں کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سرسوں، تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں، تمہاری کمسنی کھیلی ہے جس کی گود میں برسوں، نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے۔ ہمارے علاقے میں ذمہ داروں کے رہنے کے گھر کو ڈیرا کہا جاتا تھا کہ نقوش پاسے اب تک ہر گلی کی مانگ روشن ہے، ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے، ابھی تک گود پھیلائے ہوئے ڈیرے کا آنگن ہے، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے، دنیا کا سب سے کمزور پیڑ ہے یہ، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشاں محفوظ رکھا ہے، رسیلی جامنوں کے پیڑ کی کمزور شاخوں نے تمہاری انگلیوں کا ہر نشاں محفوظ رکھا ہے، لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ، لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا، لبوں پر جھیل کی گہرائیوں کے ہے بس ایک شکوہ کہ جب سے تم گئے ہو کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ ماضی، غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، نادان بچے کی طرح، یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ ایک نادان بچے کی طرح تنہائی کو میری اشارہ کرتا ہے ٹھوڑی پکڑ کر اور کہتا ہے وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو، وہ دیکھو گاؤں کے کھلیانوں میں سویا ہوا جادو، نشیلی رات کی رانی وہ لو دیتی ہوئی خوشبو، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا، دیوں کا دھیمی دھیمی روشنی دینا دھواں دینا، شکستہ جھوپڑوں کا زندگی کو لوریاں دینا، کھنکتی ہے رسوئی گھر میں اللڑ چوڑیاں اب تک، کھنکتی ہیں رسوئی گھر میں اللڑ چوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، بھرا کی پولیاں لاتی ہیں سر پر بوڑیاں اب تک، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، تلیا کے کنارے کچی اینٹوں سے بنا مندر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، سلگتے کنڈوں سے اٹھتی دھوئیں کی ملگجی چادر، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، ارے تڑپ جانا چاہیے تھا آپ کو، میں نے کیا بیان کر دیا ہے کہ ہرے کھیتوں کی مینڈوں پر سلگتے جسم کے سائے، لرزتے ہونٹ گھبرائی ہوئی سانسوں کے افسانے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھو لے، لچکتی آم کی شاخوں پہ بل کھائے ہوئے جھولے، کسی کا بھاگنا یہ کہہ کے کوئی ہے ہمیں چھولے۔ یہ اب آئیے، اب آپ کو دکھا رہا ہوں میں کہ یہ ماضی جو میری تنہائیوں کے ساتھ رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں، کیا فیصلے کرنا پڑتے ہیں زندگی میں، یہ کہتا ہے کہ میں گزری ہوئی باتوں میں کھو جاؤں، تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، تمہاری زلف سے مہکی ہوئی راتوں میں کھو جاؤں، اسے میں کیسے سمجھاؤں، نظم کا عنوان یاد رکھیے گا، امانت، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ماضی کی تصویریں اب ایک ایسی امانت ہیں جسے میں رکھ نہیں سکتا، اگر رکھوں، سنیے جس کے لیے نظم کہیے، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے، اگر رکھوں تو ناکارہ نکما کہہ کے یہ دنیا مجھے ٹھوکر لگا دے اور خود آگے کو بڑھ جائے، میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے، میری پسماندگی پر، نظم ختم ہو رہی ہے، آخری شعر آپ کے حوالے، کہ میری پسماندگی پر ہر نظر اٹھے ترس کھائے، مجھے مردہ عجائب گھر کی ایسی مورتی سمجھے جو سب کو اس لیے پیاری ہے کہ کافی پرانی ہے۔